الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، واقعہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو دیکھا تھا اس کا تذکرہ کرنے کا آپ حضرات سے ذکر کیا گیا تھا. چونکہ عام طور پر ہم لوگوں کے پاس یہ مزاج ہے کہ کسی خاص رات میں اس رات سے متعلق واقعے کو ذکر کر دینا، باقی وہ رات ختم ہو گئی تو گویا کہ بات بھی ختم ہو گئی، اسی رات کو بس سن لیں گے، اس کے بعد اس کا نہ تذکرہ ہونا چاہیے نہ اس کا کوئی واقعہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے پاس کا ایک مزاج ہے. اسی وجہ سے جو خاص موقع ہوتا ہے اسی موقع پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن گزشتہ آپ حضرات کے سامنے اسی واقعہ معراج کے ایک حصے کو ذکر کیا گیا تھا کہ واقعہ معراج کن حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا تھا. اور اسی طرح گزشتہ جو رات تھی اس موقع پر ذکر کیا گیا تھا کہ معراج کا سفر کیسے پیش آیا. اور تیسرا جو اس کا حصہ تھا وہ یہ کہ واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو دیکھا، آپ کو کیا کیا دکھایا گیا، کن گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ تم ان گناہوں سے بچنے والے بنو، چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان گناہوں کو اختیار کرنے والا اور ان گناہوں میں مبتلا انسان کیسے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. اور یہ جو حصہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے سال بھر اس پر نصیحت ہو، سال بھر اس پر تذکیر ہو اور اس پر توجہ دلائی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم اور یادگار موقع پر کن چیزوں کو دیکھ کر امت کو آگاہ کیا تھا، اور امت ان گناہوں سے بچنے کی کتنی کوشش اور فکر کر رہی ہے. اصل مقصود تو یہی ہے کہ صرف مقصود یہ نہیں ہے کہ قصہ رات میں سلا لینا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس میں جو پیغام دیا گیا تھا اور اس میں جو سبق لوگوں کو دیا گیا تھا اس سے ہماری وابستگی کتنی ہے، اس سے ہمارا تعلق کتنا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عذابوں کے اندر لوگوں کو مبتلا دیکھا، اور جب بھی کوئی عذاب میں مبتلا دیکھتے تو حضرت جبرائیل سے پوچھتے کہ یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام لوگوں کو بتاتے کہ ان گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس عذاب کے اندر مبتلا ہے. تو اس کی بہت ساری شکلیں ہیں اور بہت سارے گناہوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا، باخبر کیا اور بتایا کہ ان سے تم بچنے والے بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ان میں سے ایک مرحلہ وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے کہ جس کا پیٹ کمرے کے برابر ہے اور اس کے اندر سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں. پیٹ کمرے کے برابر اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اس کے اندر سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے اور کس گناہ کی وجہ سے اس عذاب کے اندر اس کو مبتلا کیا گیا ہے. تو جبرائیل نے فرمایا یہ سود خور ہے، دنیا میں سود کھاتا تھا، سود لیتا تھا، تو اس کو اتنا سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے کہ اس کا پیٹ ایک کمرے کے برابر ہو گیا
اور اس کے اندر سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں، اور اس عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سود خور کو آخرت میں مبتلا کرے گا، اور بھی مختلف انداز سے عذاب دیے جائیں گے سود کھانے والے کو، سود لینے والے کو۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی بدترین قسم کا گناہ ہے اور بدترین قسم کا جرم ہے کہ جس میں لوگ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سخت ترین مذمت بیان کی ہے، اس سے لوگوں کو روکا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ تم سود لینا بند کر دو، اگر تم سود لینا بند نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود خور سے جنگ کرے گا۔ دنیا میں کسی انسان کے پاس اتنی طاقت، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کر سکے۔ جو اللہ کائنات کا خالق و مالک ہے، اس سے کون مقابلہ کر سکے گا؟ کس کے پاس اتنی طاقت و قوت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خور کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ تم سود کو چھوڑ دو، اگر سود کو نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ سے مقابلہ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہوں پر ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن سود خور جب اٹھے گا قبر سے تو ایسے اٹھے گا جیسا کہ اس کے اوپر پاگل پن طاری ہو گیا ہو، کوئی شیطان اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی کے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں، شیاطین وغیرہ اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں تو کیسی بدحواسی کے عالم میں ہوتا ہے۔ تو سود خور بھی قبر سے اسی انداز میں اٹھے گا جیسا کہ وہ پاگل پن اس کے اوپر طاری ہو گیا یا شیطان اس کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، اس انداز میں قبر سے وہ اٹھایا جائے گا۔ اور سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ تم سود اس لیے دیتے ہو تاکہ تمہارا مال بڑھے، لیکن اللہ تمہارے مال کو نہیں بڑھائے گا سود کے ذریعے، بلکہ تم وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ اس مال کو بڑھائے گا، سود کے مال کو اللہ نہیں بڑھائے گا۔ سود کے مال کا اختتام اور انتہا اور اینڈ یہ ہے کہ اس میں نقصان ہے، اس میں تباہی ہے، اس میں ختم ہونا ہے۔ ظاہری اعتبار سے آدمی کو یہ نظر آتا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، میرے مال میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن سود خور کے مال میں حقیقت میں ترقی نہیں ہوتی، حقیقت میں بڑھوتری نہیں ہوتی، حقیقت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مال میں نقصان ہی ہوتا ہے، اس کے مال میں تباہی ہی آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیر ضروری چیزوں میں اس کے مال کو ضائع کرتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم یہ سوچ کے مال کو جمع کر رہے ہو کہ سود لوں گا تو میرے مال میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس سے مال نہیں بڑھے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے فرمایا کہ سود کو اللہ مٹاتا ہے، صدقہ اور خیرات کو اللہ بڑھاتا ہے، سود کو مٹا۔ جب اللہ نے اتنے صاف واضح انداز میں بیان کر دیا کہ سود مٹنے کے لیے ہے، ختم ہونے کے لیے ہے، تباہ ہونے کے لیے ہے، صدقہ اور خیرات بڑھنے کے لیے ہے، اجر اور ثواب کے لیے ہے، اس کے باوجود بھی آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور یہ سمجھ رہا کہ میرے مال میں اضافہ ہوگا، اور سود خور سود کے نتیجے میں معاشرے میں برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی ذاتی زندگی میں برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے گھر کے اندر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ کبھی چین اور سکون کی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ آپ سود خوروں کو دیکھیے جو سود سے پیسوں کو کماتے ہیں، وہ کبھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مزاج تو لوگوں کا خون چوسنا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو کیسے دیں گے، وہ اللہ کے راستے میں کیسے صدقہ کریں گے، وہ کیسے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال کو دیں گے۔ ان کو تو بس یہ معلوم ہے کہ میرے مال، دوسروں کے مال کو کھینچنا ہے، دوسروں کے مال کو لینا ہے، اور دوسروں کے مال کو کسی طرح ہڑپ کرنا ہے۔ تو ایسے بندے ہم اپنے معاشرے میں جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ جو سودی کاروبار میں، سودی معاملات میں، سودی لین دین میں ملوث ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کے ہمدردی میں، مالی اعتبار سے کسی کی مدد کرنے میں، کسی کی پریشانی کو دور کرنے میں کبھی ایسا اپنا پیسہ نہیں خرچ کرتے، بلکہ وہ تو ایسے مواقع پر ہٹ جاتے ہیں جہاں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے، جہاں اللہ کے راستے میں دینے کا موقع آتا ہے۔ اور اتنی سخت ترین مذمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ سود لینا اور سود دینا اور سودی معاملات میں شریک ہونا، یہ سارا کا سارا گناہ والا عمل ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ سود کھانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سخت ترین عذاب دے رہا ہے کہ اس کے پیٹ کو ایک کمرے کے برابر بنا دیا گیا، اس میں سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں، اور یہ عذاب سود خور کا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، ان کے رزق کی برکتیں ختم ہو جائے گی، ان کی زندگی کا چین و سکون ختم ہو جائے گا، وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے، ضرورت مندوں کے کام آنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے، اور ان کے مال کی انتہا اور ان کے مال کا اختتام یہ ہوگا کہ وہ مال ہمیشہ تباہی بربادی میں جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ واقعہ یا یہ نصیحت یا یہ پیغام صرف شب معراج کی رات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ سال زندگی کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو انسان ان گناہوں میں مبتلا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو پیسہ دیتا ہے، کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ جائے تو آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجئے، لیکن اس پر اضافے کے مطالبے مت کیجئے، اس پہ ایکسٹرا لینے کا مطالبہ مت کیجئے۔ اگر اضافے کا مطالبہ کریں گے تو وہ سود ہو جائے گا، اور وہ سود کبھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ نقصان ہی ہوگا۔ علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مشہور عالم دین گزرے ہیں، گناہ کبیرہ سے متعلق ان کی مشہور کتاب ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر کے بارے میں، جس میں انہوں نے گناہ کبیرہ کو شمار کیا ہے، اور اس کے ذیل میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تو کیسے عذاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈالتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک صاحب تھے جن کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے والد کی قبر پر روزانہ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان کا موقع تھا، وہ فجر کے بعد فوری نماز پڑھ کر اپنے والد کی قبر پر گئے ہوئے ہیں۔ والد کی قبر کے بازو ایک قبر تھی کہ جس میں سے آوازیں آ رہی تھی، دردناک قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ ابھی زیادہ عمر کے نہیں تھے، کم عمر ہی تھے، انہوں نے ان آوازوں کو محسوس کیا تو دیکھا کہ بازو جو قبر ہے وہ بالکل پختہ بنی ہوئی ہے، اس قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہے۔ تھوڑا سا قریب کان کیا اس قبر کے تو دیکھا کہ قبر والا دردناک انداز میں چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ بڑا ان کو بڑی افسوس ہوا، بڑا ملال ہوا کہ نامعلوم قبر کے اندر صاحب قبر کو کیا عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ سورج نکلنے لگا فجر کے بعد تو آواز میں کمی آنے لگی، تو وہاں سے قبرستان کے سامنے سے ایک صاحب گزرنے لگے، تو انہوں نے ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو وہ جانتے تھے جو صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ فلاں آدمی جو نیک تھا، عبادت گزار تھا، اس کی یہ قبر ہے۔ تو اب ان کو یہ حیرت ہوئی کہ جب یہ نیک تھا، عبادت گزار تھا، تو پھر اس کو کس عذاب کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے؟ آخر وہ کون سی غلطی، کون سا گناہ ہے کہ جس میں یہ عذاب میں مبتلا ہے؟ تو تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ نماز بھی پڑھتا تھا صاحب قبر، لیکن سود پر لوگوں کو پیسے دیتا تھا۔ وہ نمازی تھا اپنی جگہ، لیکن سودی کاروبار کیا کرتا تھا، سودی معاملات میں ملوث تھا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر عذاب دے رہا ہے، اور بعض اوقات عبرت کے لیے اور لوگوں کو پیغام اور نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے واقعات کو ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے جب اس طرح کے حالات آئے تو لوگ ڈرنے والے بنے، گھبرانے والے بنے اور خوف کھانے والے بنے۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ایک زمانے میں وہ بزرگ نہیں تھے، بڑے مالدار تھے اور سود پر لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے۔ ان کا یہی کاروبار تھا، سود پر لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کے گھر گئے پیسے وصول کرنے کے لیے، تو گھر میں بیوی نے کہا کہ گھر والے نہیں ہیں، کسی وقت آ جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسے دینا ہے، مجھے سود لینا ہے۔ تو بہرحال وہ مان نہیں رہے تھے، تو بیوی نے کہا ایک جانور ہم نے ذبح کیا تھا، اس کی صرف گردن باقی ہے جو ہم لوگوں نے پکانے کے لیے رکھ لی تھی۔ تو انہوں نے زبردستی وہ گردن بھی لے لی اور لا کر اپنے گھر میں اپنی بیوی کو دیا کہ تم اس کا سالن بنا دو، یہ میں نے سود کے طور پر لے کر آئے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور اسی طرح آٹا نہیں ہے، اس کا انتظام کر دو۔ تو یہ پھر دوسرے لوگوں کے گھر گئے جن کو قرضہ دے کے رکھا تھا، ان لوگوں کے پاس زبردستی جا کر آٹا لیا اور کسی کے پاس جا کر لکڑیاں لے کر آئے اور لا کر کہا بیوی کو بناؤ۔ بیوی نے سالن بنا دیا اس جانور کے گوشت کا، اور جب سالن بنا کر دسترخوان پہ بیٹھے تو کسی مانگنے والے نے دروازے پہ دستک دی، کسی فقیر نے، کسی سائل نے آواز لگائی۔ تو یہ جو آدمی بیٹھے خواجہ حبیب عجمی جو بعد میں بزرگ بنے، تو انہوں نے اس سائل کو، مانگنے والے کو جھڑک کر بھگا دیا۔ اس کے بعد جب سالن کی ہانڈی کھولی گئی اور سالن کی دیگچی نکالی گئی تو دیکھا کہ اس میں سالن نہیں ہے بلکہ خون ہے، خون ہے۔ اتنا ان لوگوں پر افسوس ہوا اور اتنا ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے ان سارے گناہوں کو ختم کر دیا۔
یعنی سودی جو معاملات تھے اس معاملے کو ترک کر دیا کہ آئندہ ہم سودی معاملات میں شریک نہیں ہوں گے، توبہ کی، استغفار کیا، گناہوں پہ معافی تلافی کی، پھر اس کے بعد نیک راستے پہ چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگان دین میں ان کو شامل کیا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ سود معاشرے کی ایک بیماری ہے، خرابی ہے۔ اس کو دور کرنا اور اس کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے، جن کو وسعت دی ہے، وہ اپنے مال کو ایسے راستوں میں خرچ نہ کرے کہ جہاں ضرورت مند کی ضرورتوں کے ساتھ ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، کمزوروں پہ ظلم و ستم کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کی عادتیں بھی خراب ہوتی ہے اور وہ خود گناہوں کے اندر مبتلا ہونے والا بنتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ دیکھا کہ سود خور کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا۔ آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے 2 پینے کی چیزیں پیش کی تھی، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لیا اور شراب کو چھوڑ دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ نے صحیح چیز کا انتخاب کیا ہے، اس وجہ سے کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی، خرابیوں کی جڑ ہے۔ اور جبرائیل نے کہا تھا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بے حیائیاں ہیں ان ساری بے حیائیوں کی بنیاد شراب ہے۔ شراب سے روکا گیا اور انتہائی سخت ترین انداز میں روکا گیا۔ اب شراب کا موضوع یا شراب کا عنوان ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف شب معراج کے اندر سنیں، بلکہ یہ تو زندگی کے ہر معاملے میں ہے کہ جہاں انسان کے اندر یہ خرابی آ جائے اور مسلم معاشرے اور سماج کے اندر یہ برائی اور یہ بیماری پنپنے لگے اور پاؤں پھیلانے لگے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نشے کی لت سے اور شراب کی عادت سے اور شراب کی برائی سے معاشرے کو بچانے والے بنیں۔ آج شراب ہو یا نشہ ہو کس تیزی کے ساتھ معاشرے میں بڑھ رہا ہے، سماج میں بڑھ رہا ہے۔ اب ایسا نہیں رہا کہ صرف ڈرنک کے طور پر شراب پی جائے اور نشہ لیا جائے، بلکہ نشے لینے کی مختلف چیزیں اور مختلف قسمیں سماج کے اندر آ چکی ہے۔ نوجوان طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ نشے کا دل دادا، نشے کا عادی اور نشے کا شوقین بنتے جا رہا۔ وہ اپنی زندگی کو قبر میں اتار رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہا ہے، اپنی توانائیوں کو ضائع کر رہا ہے، بس وقتی طور پر تھوڑی سی لذت لینے کے لیے اور تھوڑی سی راحت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی کو دلدل کے اندر، تباہی کے اندر، بربادی کے اندر ڈال رہا ہے۔ قرآن کریم میں 3 بار مسلسل آیتوں کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو بیان کیا۔ پہلے اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھ رہے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ اس میں فائدہ تھوڑا ہے، گناہ زیادہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ شراب پینے والا وقتی طور پر انرجی محسوس کرتا ہے، یا جوا کھیلنے والا یہ دیکھتا ہے کہ مجھے پیسے آ گئے، لیکن نہ جوے کا پیسہ ٹکے گا، نہ شراب کے ذریعے حقیقی طاقت اور قوت ملے گی، بلکہ وہ تو انسان کی جسم کو کھوکھلا اور خراب اور برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو وقتی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے درجے میں اللہ نے نازل فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور تیسرے درجے میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ويصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ اللہ نے فرمایا کہ شراب، جوا، یہ سارے کے سارے نجس اور نامبارک کام ہے، یہ شیطان کے عمل ہے، تم اس سے بچنے والے بنو۔ اور شیطان شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دراڑ، تمہارے درمیان عداوت، بغض پیدا کرتا ہے۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شراب اور جوے وغیرہ کے ذریعے شیطان تم کو نماز سے، اللہ کی یاد سے روکتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائی، یہ تو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ حدیثوں میں آپ دیکھیں گے تو تفصیل کے ساتھ اس کے ظاہری نقصانات کیا ہے، باطنی نقصانات کیا ہے، دینی نقصانات کیا ہے، دنیاوی نقصانات کیا ہے، ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ یصدکم عن ذکر اللہ، یہ تو ایک تو یہ کہ نشے کے ذریعے خاندانوں میں دراڑ، نشے کے ذریعے گھروں میں اختلاف، نشے کے ذریعے زندگیوں میں اختلاف، نشے کے ذریعے اللہ کی عبادت میں بندہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ تو اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہی پڑتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ برے اثرات وہ انسان پورے معاشرے کے لیے انتہائی نامبارک بن جاتا ہے۔ تو صرف نشہ یہ نہیں ہے کہ لوگ شراب پینے والے بنے، بلکہ نشے کی جتنی چیزیں اس وقت دنیا میں مل رہی ہے اور بازاروں میں آئی ہوئی ہے، جس کے اندر لوگ مبتلا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا
جو نشہ لیتا ہے 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو نماز کو قبول نہیں کرتا، اور اگر شراب اس کے پیٹ میں ہوگی اسی حالت میں وہ مر جائے گا تو جاہلیت والی وہ موت مرے گا، یعنی کفر و شرک والی وہ موت مرنے والا بنے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرابی جب شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو نکال دیتا ہے اس کے اندر سے، اس وجہ سے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ نشے کا عادی نہیں بن سکتا۔ ہمارے نوجوانوں کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کی صلاحیتوں کو برباد کرنے کے لیے، آپ کی قوت کو، آپ کی توانائی کو ضائع کرنے کے لیے نت نئے انداز میں، نئے نئے طریقوں سے نشے کی چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے، اور آپ کی صحبتیں غلط ہونے کے نتیجے میں، تعلقات غلط ہونے کے نتیجے میں، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کے نتیجے میں آپ کی اچھی فطرت، اچھی خوبی اور اچھی صلاحیت متاثر ہو کر نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ سروے کرنے والے، جائزہ لینے والے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ رات میں جتنے نوجوان باہر پھرتے رہتے ہیں 2-2 3-3 بجے تک، یا راتوں کو جاگنے کی جن کی عادت ہوتی ہے اور جو ان کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اگر آپ وہاں پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ گانجا لے رہے ہیں، ڈرگس لے رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہمارے علاقوں میں اور ہمارے اطراف کے اندر مبتلا ہے کہ جتنے نوجوان راتوں کو جاگتے ہیں، سڑکوں پر پھرتے ہیں یا کونے کونوں میں جا کر ان کی مجلسیں ہوتی ہے، وہ نشہ لینے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جب اس کو ام الخبائث بیان کیا گیا، ساری خرابیوں کی جڑ، ام الفواحش بیان کیا گیا، ساری برائیوں کی جڑ، تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس سے بچنے والے بنیں؟ شراب پیے گا، نشہ اختیار کرے گا، سارے گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک عبادت گزار آدمی تھا، ایک عورت اس کے اوپر دیوانی ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، وہ کسی طرح اس آدمی کو اپنی جال میں پھنسانا چاہتی تھی لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ اس عورت نے اپنی نوکرانی کو بھیجا کہ کچھ آپ سے مشورہ لینا ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائیے۔ تو وہ گئے، ایک اچھی نیت کے ساتھ اس کے پاس گئے۔ جب وہاں پر گئے تو گھر کے دروازے لگا دیے گئے۔ لگانے کے بعد اس عورت نے کہا کہ میں نے آپ کو کسی اور کام کے لیے نہیں بلایا، میں آپ سے گناہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو اس نے اس کے سامنے 3 آپشنز، 3 باتیں رکھی۔ وہاں پر شراب رکھی ہوئی تھی، یا تو آپ شراب پیجئے، یا زناکاری میں مبتلا ہوئیے، یا وہاں پر ایک چھوٹا بچہ تھا، اس بچے کو قتل کر دیجئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ زناکاری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح کسی کو قتل کر دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ سمجھا کہ شراب پی لینا یہ ہلکا ہے ان دونوں کے مقابلے میں، کیوں نہ اس کو اختیار کر لیا جائے۔ تو شراب پی، اس کے نتیجے میں زنا میں بھی مبتلا ہو گئے اور قتل ناحق کا بھی ارتکاب کیا۔ یعنی ایک شراب ساری برائیوں کی جڑ بنتی ہے، ایک شراب سارے گناہوں کو آسان کر دیتی ہے انسان کے لیے، اور انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہماری اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اس چیز سے انسانوں کو آگاہ کیا کہ تم اس سے بچنے والے بنو۔ تو 2 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے، ایک تو سود ہے، اس سے اپنے معاشرے کو بچائے۔ سود تباہی کی طرف لے جاتا ہے، بربادی کی طرف لے جاتا ہے، اور سود خور نہ دنیا میں حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے، اور نشے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے دوسری چیزیں اور ذکر کرنا تھا، لیکن وقت چونکہ ہو گیا ہے اس واسطے ان چیزوں کو نہیں ذکر کیا جائے گا۔ لیکن خاص کر ہمارے نوجوانوں کو مسلمان سماج سے اور مسلم معاشرے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ذمہ داری ہے کہ بے حیائی کو، بد کرداری کو، بد اخلاقی کو پھیلانے کے لیے شیطان کے ایجنٹ اور نمائندے ہر طرح کی تدبیریں اختیار کر رہے ہیں تاکہ سماج کے اندر حیا ختم ہو جائے، اخلاق ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے۔ اس کے لیے مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر کے ذریعے جن پروگراموں کو عام کیا جاتا ہے ان میں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے بھی، کہ جس کو یوم محبت کہتے ہیں، یوم عاشقہ کہتے ہیں، کہ بچہ اور بچی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ بد کرداری ہے، یہ بد تہذیبی ہے۔ ہم مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ دنیا میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں وہ سن لیں،
دنیا میں بھی اللہ دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دے گا۔ حیا کو انسانوں کی جوہر بنایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم با حیا ہو تو کچھ نہیں کر سکتے، اور بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے کرو، تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ جب تک حیا ہوگی تو آدمی ایسے کلچر کو، ایسے پروگرامز کو، ایسے طریقوں کو ختم کرے گا، اور اس کے مقابلے میں جو اس کا متبادل ہوگا، بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ہم حیا کو پھیلائیں، وہ نشے کو عام کرنا چاہتے ہیں ہم نشے کے خلاف مہم بنانے والے بنے، وہ گٹکے غیر ضروری چیزوں سے ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے جسم کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں ہم کیسے توانائی پیدا ہوگی، کیسے صلاحیت پیدا ہوگی، کیسے قوت پیدا ہوگی، ان چیزوں کو عام کرنے والے بنے، تاکہ ہم دنیا کے سامنے بھی ایک مثال بنے۔ ہمارا دین تو مثال دینے والا دین ہے، ہماری شریعت تو بہترین زندگی کے اصول و ضابطے پیش کرنے والی شریعت ہے۔ ہم اپنی شریعت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنائیں گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جس پر ہمیں اس وقت فی الوقت جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔